ذوالقرنین بادشاہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، نیک سیرت، عادل، بڑا فاتح اور خدا ترس انسان تھا۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ایک خدا ترس ایرانی بادشاہ خسرو گزرا ہے، جس کا لقب ذوالقرنین بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا دور حکومت 559 قبل مسیح تا 529 قبل مسیح ہے۔ اسے یونانیوں نے سائرس، عبرانیوں نے غورش اور عربوں نے خسرو کہا ہے۔ ذوالقرنین کے معنی ہے دو سینگوں والا۔ عربی میں قرن سینگ کو یا صدی یعنی 100 سال کو کہتے ہیں۔ سائرس بادشاہ کا لقب ذوالقرنین کیوں پڑا، اس کے کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ اس نے پارس یعنی فارس ریاست ایران اور دوسری ایک ریاست میڈیا کو ملا کر عظیم ریاست ایران کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس نے مشرقی اور مغربی کناروں تک فتوحات حاصل کی تھیں۔ اس کے تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ اس کے دائیں بائیں 2 زلفیں تھیں۔ اس کی قائم کی ہوئی عظیم ایرانی سلطنت 200 سال تک برقرار رہی تھی۔ جب موجودہ عراق کی قدیم سلطنت بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو شہر کو تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور زندہ بچ جانے والوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا، اور کچھ عرصہ بعد ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کیا، بخت نصر کو شکست دی، یہودیوں کو آزاد کیا اور انہیں یروشلم فلسطین میں آباد ہو جانے کی اجازت دی۔ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ہیکل سلیمانی کے جس خزانہ اور سونے چاندی کے برتنوں پر بخت نصر نے قبضہ کر لیا تھا وہ بھی واپس کر دیے، تاکہ انہیں دوبارہ ہیکل سلیمانی میں رکھا جائے۔ گویا ذوالقرنین یہودیوں کے لیے نجات دہندہ تھا، جس نے انہیں بخت نصر کی طویل قید سے نجات دلائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے ذوالقرنین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا تھا۔ قرآن حکیم میں ذوالقرنین بادشاہ کی 3 مہمات کا ذکر کیا گیا ہے: مغربی مہم، مشرقی مہم، شمالی مہم۔ ان مہمات کے نتیجہ میں ذوالقرنین کو زمین پر ایک بڑے علاقہ پر فتح حاصل ہو گئی۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور خدا خوفی کا معاملہ کیا اور تکبر کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ ذوالقرنین بادشاہ کی مغربی مہم۔ ذوالقرنین نے جب ریاست میڈیا کو مسخ کر کے اپنی سابقہ ریاست پارس یعنی فارس کے ساتھ ملایا تو اس کے فوراً بعد ایشیائے کوچک ترکی کی ریاست لیڈیا کے بادشاہ کروسس نے اس پر حملہ کر دیا۔ ذوالقرنین نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کر تمام ایشیائے کوچک سمیت بحر روم کے کنارے تک پورا مغربی حصہ فتح کر لیا۔ ذوالقرنین ایک نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے بعد انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کیا، اور ان میں خصوصاً جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے ان سے بہت نرمی سے پیش آیا۔ ذوالقرنین بادشاہ کی مشرقی مہم۔ جب قدیم ایران کے مشرقی جانب بعض خانہ بدوش قبائل نے فتنہ و فساد مچایا تو ذوالقرنین نے مشرق کا رخ کیا اور ان قبائل کو فتح کرتا ہوا بلوچستان اور مکران کے ساحل تک پہنچ گیا۔ یہ خانہ بدوش قومیں ایسی تھیں جن کے نہ قلعے تھے، نہ مکانات، اور نہ ہی ان کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی معقول انتظام تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ کی شمالی مہم۔ ذوالقرنین فوج لے کر شمالی مہم پر روانہ ہوا اور بحیرہ خزر اور بحیرہ اسود اور ان کے درمیان واقع پہاڑی سلسلہ کاکیشیا قفقاز تک پہنچ گیا۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایک قدرتی دیوار کی مانند دونوں سمندروں کے درمیان حائل تھا۔ اس پہاڑی سلسلہ میں ایک درہ تھا۔ یہاں ذوالقرنین کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو اس کی زبان نہ جانتے تھے۔ اس قوم نے ترجمان کے ذریعے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ شمالی قومیں یاجوج اور ماجوج اس درہ میں سے ہمارے ملک میں گھس کر ہمیشہ فساد مچاتی ہیں اور ہمارا امن برباد کر دیتی ہیں۔ انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمارے اور ان قوموں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر کے ان کا راستہ روک دیں تو ہم آپ کو معاوضہ ادا کر دیں گے۔ ذوالقرنین بادشاہ نہایت فیاض، رعایا کا ہمدرد اور خیر خواہ بادشاہ تھا۔
اس نے ان سے کہا کہ مجھے تمہارے معاوضہ کی ضرورت نہیں، اللہ نے پہلے ہی مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے جو میرے لیے کافی ہے۔ ہاں، اگر تم لوگ افرادی قوت یعنی مزدوروں کے ذریعے میری مدد کرو تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک طاقتور اور مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ ایک رائے کے مطابق یاجوج اور ماجوج سے مراد غالباً روس اور چین کے شمال مشرقی میدانوں کے وحشی، طاقتور اور جنگجو قبائل ہیں جو تاتاری اور منگولی وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے میں متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقہ میں ذوالقرنین نے ایک 50 میل لمبی مضبوط دیوار تعمیر کی تھی، اور انہی سے بچنے کے لیے چین کے شہنشاہ ہوانگ لی نے 1500 میل لمبی دیوار چین تعمیر کروائی تھی۔ شمال مشرق کے اس علاقے کا بڑا حصہ اب منگولیا کہلاتا ہے۔ اس کا قدیم نام موگ تھا، جو یونانی زبان میں میگ اور میگاگ اور عبرانی میں ماجوج ہو گیا۔ البتہ یہ واضح رہے کہ روس اور چین کے میدانی لوگ یاجوج ماجوج کی نسل سے اگرچہ ہو سکتے ہیں، لیکن یاجوج ماجوج کے جس ریلے کا قرب قیامت میں ظہور ہونا قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں۔ نیز دیوار چین وغیرہ وہ سد ذوالقرنین نہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دیوار کا یقینی طور پر کسی کو بھی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کے حکم اور نگرانی میں دونوں پہاڑوں کے درمیان درہ میں دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ پھر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان درے کو لوہے سے بھر کر برابر کر دیا گیا تو ذوالقرنین بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب دیوار لال انگارے کی طرح ہو گئی تو اس پر تانبا پگھلا کر انڈیل دیا گیا تاکہ درزوں یعنی سوراخوں، شگافوں اور جریوں وغیرہ کو پر کر دیا جائے۔ یہ دیوار 29 فٹ اونچی، 10 فٹ چوڑی اور 50 میل لمبی تھی۔ یہ دیوار ایسی مضبوط ہو گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ انتہائی بڑی اور مضبوط دیوار تعمیر کرنے کے باوجود ذوالقرنین بادشاہ نے تکبر نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا۔ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ یاجوج اور ماجوج نہ تو اس دیوار کو پلانگ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ ذوالقرنین نے لوگوں کو پیشن گوئی سنائی کہ قیامت کے قریب اللہ کے وعدہ کے مطابق یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ وعدہ بالکل سچا ہے اور یہ پورا ہو کر رہے گا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 69 میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اللہ کے حکم سے یاجوج اور ماجوج قومیں ذوالقرنین کی بنائی ہوئی اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گی اور ہر ٹیلے اور پہاڑ سے نیچے اترتی چلی آئیں گی۔ احادیث میں آیا ہے کہ یہ قومیں دنیا میں بڑا فساد مچائیں گی، پھر اللہ ایک بیماری کے ذریعے ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ ذوالقرنین کے قصے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں مال و اسباب کی کثرت اور طاقت و قوت حاصل ہو تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ شکر ادا کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال اور طاقت کو لوگوں کی فلاح و بہبود اور مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ کسی بھی نعمت کو اپنی محنت کا حاصل سمجھنے کے بجائے محض اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ ہمیں بھی ذوالقرنین بادشاہ کی طرح لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمیشہ تکبر سے بچنا چاہیے اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔